السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر طائف، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ظلم و ستم کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف جاتے ہیں بہت سی امیدیں، تمنائیں اور خواہش لے کر کہ اگر مکہ اسلام سے بیزار ہے تو طائف ہی دین رحمت کے سائے تلے آ جائے۔ طائف کے سرداروں، قبیلہ ثقیف کے سربراہوں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب سے ملتے ہیں، دعوت حق پیش کرتے ہیں، مگر جواب میں طنز و ملامت کے تیر سہنے پڑتے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام انہیں کہتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، مگر طائف کی قوم اس پرخلوص جذبے کا یہ صلہ دیتی ہے کہ جس میں اقدس پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پورا لباس خون سے تر ہو جاتا ہے، جوتے خون سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، طائف کا دن، جب ظلم ہر حد سے تجاوز کر گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہیں۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رہے ہیں۔ ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھا دیے اور یہ بول کہے، یا الہی، آپ ہی کے دربار میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ اور گلہ کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں۔ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، دشمن کے جو میرے اوپر قابو یاب ہوں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر آپ کی عطا کردہ عافیت میرے لیے عظیم دولت ہے۔ میں ظلمتوں میں اجالا کر دینے والے اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست کر دینے والے آپ کے نور کا واسطہ دے کر اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کا غضب مجھ پر اترے یا آپ کی ناراضگی کا میں شکار ہو جاؤں۔ آپ ہی کی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، اور آپ ہی کی توفیق اور مدد سے گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ طائف کی وادی سے مظلومانہ لہو لہو نکل رہے ہیں۔ راستے میں انگوروں کا باغ تھا جس کے مالک مکہ کے دو دولت مند بھائی عتبہ اور شیبہ تھے۔ انہیں کوئی غیرت تو نہ آئی، ذرا سی ہمدردی ہوئی، اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ انگور بھجوا دیے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ عداس حیرت سے آپ کو دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ جملہ تو یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نینوا کا ہوں، دین مسیحی پر قائم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تم مرد صالح یونس بن متا کے ہم وطن ہو۔ عداس کی آنکھیں فرتے تحقیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی خدا کے نبی تھے، میں بھی خدا کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا، آپ کے سر اور ہاتھ چومنے لگا، عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عداس واپس ہوا تو اس کے آقاؤں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ بولا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے کہ جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس دور کے نبی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مظلومیت کا یہ منظر دیکھ کر اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ ہوا کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، اجازت دیجیے کہ ان ظالموں کو تیز ہواؤں کے ذریعے اکھاڑ اور پٹک دیا جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے، اجازت دیجیے کہ ان ظالموں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے۔
طائف کے اوباشوں کا زخم خوردہ پیغمبر کہتا ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، یہ حق نہیں جانتی۔ یہ ہے کردار اس نبی کا جسے رؤوف الرحیم کا لقب دیا گیا اور فرمایا گیا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ اللہ حافظ۔